الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ قرآن کریم کی آخری سورت ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور اکثر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے. اس کی کچھ تشریح پچھلے جمعہ میں نے شروع کی تھی، اور اس کا پس منظر یہ بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ یہودیوں نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی. اس موقع پر یہ دو صورتیں نازل ہوئی تھیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جن کو معوذتین کہا جاتا ہے. اور اس میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی. پہلی سورت کا بیان الحمدللہ مکمل ہو گیا تھا. دوسری سورت یعنی قل اعوذ برب الناس کی تشریح میں نے پچھلے جمعہ میں شروع کی تھی. ترجمہ سورت کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ قل، تم یہ کہو. کیا کہو کہ اعوذ برب الناس، میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جو تمام انسانوں کی پروردگار ہے، ملک الناس جو سارے انسانوں کی بادشاہ ہے، الہ الناس جو سارے انسانوں کی معبود ہے. اس کی پناہ مانگتا ہوں کس چیز سے؟ من شر الوسواس الخناس، اس مخلوق کے شر سے جو وسوسہ ڈالتی ہے اور پیچھے ہٹ جاتی ہے، یعنی شیطان. شیطان کے بارے میں حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسلسل انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے کے پیچھے لگا رہتا ہے.
وسوسے بھی طرح طرح کے، بعض اوقات وسوسے گناہ کے، تو فلاں گناہ کر لو، فلاں چیز جو ناجائز ہے وہ دیکھ لو، فلاں بات جو ناجائز ہے وہ سن لو، فلاں بات جو ناجائز ہے وہ زبان سے کہہ دو، فلاں کام جو ناجائز ہے وہ کر لو۔ اس قسم سے وسوسے گناہ میں مبتلا کرنے سے ڈالتا رہتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ جو اللہ بچائے ایمان کے بارے میں وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں، پتہ نہیں اللہ میاں موجود ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں، اعوذ باللہ العظیم، اس قسم کی باتیں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو شیطان کو لگا رہتا ہے اس کام میں کہ انسان کے دل میں مختلف وسوسے ڈالے، لیکن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایسے وسوسوں کے موقع پر اللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو یہ شیطان پیچھے من شر الوسواس الخناس، اس لیے فرمایا گیا کہ ہے تو وسوسے ڈالنے والا لیکن کمزور بھی بہت ہے۔ ذرا انسان اس کے آگے ڈٹ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ لے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے تو یہ پیچھے ہٹے۔ پھر آگے اس کی صفت کے بیان فرمائی کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا من الجنۃ والناس، یعنی وسوسے ڈالنے والے جنات میں سے بھی ہیں، یعنی شیاطین، اور انسانوں میں سے بھی ہیں، کہ بعض انسان ہیں جو وہی کام کرتے ہیں جو شیطان کا کام ہے، وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو اللہ میں ان دونوں کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس پوری صورت میں در حقیقت انسان کو وسوسوں کے شر سے بچنے کی بات فرمائی گئی ہے اور اس کے لیے اللہ کی پناہ مانگنے کی دعوت دی گئی۔ جیسا میں ابھی عرض کر رہا تھا، انسان کا دل جو ہے وہ دل اور دماغ یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ خیالات آتے رہتے ہیں۔ کوئی لمحہ انسان کا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی خیال نہ آ رہا ہو، ہر لمحے کچھ نہ کچھ خیالات آتے رہتے ہیں۔ یہ خیالات اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اور شیطان چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا شیاطین الانس ہوں یعنی انسانوں میں سے ہوں، اور سب سے بڑا شیطان ہے انسانی شکل میں، سب سے بڑا شیطان انسان کا خود اپنا نفس ہے۔ سارے گناہ شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتے، ابلیس کی وجہ سے نہیں ہوتے، بہت سے انسان کے اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو انسان کے دل میں یہ خواہشات سے بھی وسوسے آتے رہتے ہیں۔ تو یہ وسوسے جو آتے ہیں یہ ان کا علاج کیا ہے اور ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ان کے شر سے بچا جا سکتا ہے، وہ اس صورت کا موضوع ہے۔ تو یہ وسوسے جو انسان کے دل میں آتے ہیں، جیسا میں نے ابھی تک دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وسوسہ ہوتا ہے وہ جو اللہ بچائے ایمان وغیرہ سے متعلق آنے لگتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ کتنا بڑا مسلمان ہو، کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو، کبھی نہ کبھی اس کے دل میں کوئی خراب قسم کے وسوسے نہ آئے۔ دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں ایمان تو لائے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، لیکن کبھی نہ کبھی شیطان کے وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں یہ باتیں صحیح بھی ہیں،
اس قسم کی یہ خیالات دل میں انسان کے ڈالتا ہے. یہ وسوسے کہ اگر آدمی زیادہ پیچھے پڑ جائے العیاذ باللہ تو پھر یہی وسوسہ انسان کو تباہی تک کی طرف لے جاتا ہے. لیکن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس طرح کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو بہت سخت پریشان ہوں اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں بعض اوقات ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو میں زبان سے نکالنا اپنے جل کر کوئلہ ہو جانے سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں. یعنی خیالات تو آ رہے ہیں بار بار لیکن وہ مجھے اتنے برے ہیں کہ اگر میں زبان سے نکالوں تو نکال نہیں سکتا کیونکہ مجھے جل کر کوئلہ بن جانا یہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جو وہ باتیں میں اپنی زبان سے ادا کروں. ایسے خیالات ہو جاتے ہیں. مجھے وسوسے کی بات ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں جو وسوسے آنے لگتے ہیں بعض اوقات تو انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا رسول کریم تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا. جواب یہ دیا کہ اس سے بالکل پریشان مت ہو، یہ تو تمہارے ایمان کی علامت ہے، یہ تو کھلے ایمان کی علامت ہے. ذات صریح الایمان، یہ تو عین ایمان کی علامت ہے. اس واسطے کہ شیطان در حقیقت وسوسے ڈالتا ہی اس شخص کے دل میں ہے جو مومن ہو. اگر ایک آدمی کافر ہے تو اس کو شیطان کو اس کے بعد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے ہی اس کا متبع ہے، اس کا پیروکار ہے اور وہ کفر میں مبتلا ہے، پہلے سے مبتلا ہے، اس کا مطلب پورا کر رہا ہے شیطان. تو اس کے بعد کیوں جائے گا؟ وہ تو آتا ہی صاحب ایمان کے پاس ہے. جس کے پاس ایمان ہے تو اس کے پاس وہ جاتا ہے تاکہ اس کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرے. اور تم سمجھ لو جب تم خود کہہ رہے ہو کہ زبان سے نکالنا ان کو مجھے جل کر کوئلہ ہو جانے سے زیادہ بدتر معلوم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان ہے تمہارے دل میں کہ اس کو زبان سے نکالنا تمہیں برا لگ رہا ہے. تو محض جب یہ ایمان موجود ہے تو یہ وسوسوں کے آنے سے کچھ نقصان نہیں. اور ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہی قصہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا کہ کسی نے آ کر ان سے عرض کیا کہ حضرت میں کیا کروں، مجھے تو سخت پریشانی ہو گئی ہے، دل میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ کفر کے، شرک کے، پتہ نہیں کیسے کیسے وسوسے آتے ہیں، اس سے میں سخت پریشان ہوں. تو حضرت نے فرمایا کچھ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو تمہارے مومن ہونے کی علامت ہے. اور دیکھو چور ڈاکو اسی گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال ہو. چور ڈاکو وہیں جائے گا جہاں کچھ مال ہوگا. جہاں مال ہی نہیں خالی ہے تو وہ چور ڈاکو وہاں کیوں جائے گا؟ تو شیطان بھی اس جگہ جاتا ہے جہاں پر ایمان ہوتا ہے، ایمان کا مال ہوتا ہے، ایمان کی دولت کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ چھیننے کے لیے جاتا ہے. اگر العیاذ باللہ کافر ہوگا تو کچھ ہے ہی نہیں مال، ایمان کی دولت نہیں، تو وہاں اس کو جا کے کیا ملے گا؟ اس واسطے شیطان تو جاتا ہی ایسی جگہ پر ہے تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے. گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو. اور اس کا علاج یہی ہے کہ آدمی اس سے بے پرواہی برتے، اس سے کچھ زیادہ پریشانی کا اظہار بھی نہ کرے. بے پرواہی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو سرگوشی کرتا ہے. انما النجوى من نجوى کا معنی ہے سرگوشی
سرگوشی یعنی کان میں جا کے کانا پھوسی کرنا. تو یہ شیطان یہ کانا پھوسی کرتا ہے، یعنی تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے، صدمے میں مبتلا کرے. اس لیے آخر یہ اس قسم کے خیالات دل میں لاتا ہے، اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ مومنوں کو ہرگز یہ کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کا حکم ہو جائے تو بات دوسری. مگر اللہ میاں کوئی ظالم تو نہیں ہے کہ بندے کو بلا وجہ شیطان کے ہاتھوں میں مغلوب کر دیں، شیطان کے ہاتھوں کے اندر اس کو مقید فرما دیں. تو اس لیے یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. لیس بضارهم شیئا، ان کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. یہ اس لیے عرض کر دیا کہ بہت سے حضرات یہ کیا تقریباً ہر صاحب ایمان کو کبھی نہ کبھی اس قسم کے تشکیک کے شک کے وسوسے آنے لگتے ہیں اور اس سے وہ گھبرا جاتے ہیں. تو یہ گھبرانا کہ بالکل واضح طور پر قرآن و حدیث نے اس کی نفی کر دی کہ یہ گھبرانے کا موقع نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تمہیں، اگر صرف وسوسے کی حد تک ہے تو خیال آ رہا ہے آنے دو، خود ختم ہو جائے گا. ہاں البتہ اس صورت میں اس وسوسے کا علاج وہی ہے جو اس صورت میں بتایا گیا. کیا کرو کہ جب کبھی ایسا وسوسہ آئے تو یہ پڑھ لو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، یا زبان سے اردو میں مانگ لو. یہ صورت تو ہر ایک مسلمان کو یاد ہوتی ہے، پڑھ لے تو اچھا ہے، نہیں تو زبان سے مانگ لے یا اللہ یہ شیطان مجھے پریشان کر رہا ہے، اپنی رحمت سے مجھے اپنی پناہ میں لے لی، بس انشاءاللہ تعالیٰ بالکل محفوظ ہو جاؤ. اس کی پرواہ بھی مت کرو. اور یہی معنی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کر لے گا بندہ تو یہ شیطان پیچھے ہٹ جائے گا. من شر الوسواس الخناس، یہ اللہ کا ذکر میں یہ پناہ مانگ لینا بھی داخل ہے. جب پناہ مانگ لو گے تو انشاءاللہ دور ہو جائے گا. ایک تو یہ وسوسہ جو ایمان وغیرہ سے متعلق آتے ہیں، عقائد سے متعلق آتے ہیں، ان کا تو حل خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اور اس صورت کے اندر بھی بیان کر دیا گیا. ایک اور وسوسہ ہے، اللہ بچائے، وہ ایک بیماری ہو جاتی ہے وہم کی. وسوسے آ رہے ہیں تو میں ناپاک ہو گیا، مثلا باقی ناپاکی کے وسوسے میں آگے مبتلا ہو جاتا ہے. شریعت نے 3 مرتبہ وضو کے اندر ہاتھ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے کہ بھائی 3 مرتبہ دھو لو، ہاتھوں کو، منہ کو، پاؤں کو 3 مرتبہ دھو لو، بس اتنا حکم ہے. اب بعض اوقات شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ نہیں تیرا تو وضو ہی نہیں ہوا، 3 مرتبہ دھونا تیرے لیے کافی نہیں ہے، تیرا پاؤں خشک رہ گیا، تیری کونی خشک رہ گئی، تیرا ہاتھ خشک رہ گیا. تو یہ وسوسے اس قسم کے ڈالتا ہے شیطان. اور در حقیقت اس وسوسے کے ڈالنے سے اس کا منشا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں تو پاک ہوا ہی نہیں، میرے لیے نماز نہیں پڑھ سکتا میں، تو اب وہ بار بار کرائے گا یہاں تک کہ ایک نماز میں گھنٹہ لگ جائے گا. جب اس نماز میں گھنٹہ لگے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر بھائی یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، میری نماز پڑھنا چھوڑوا دے گا نماز، الیاذ باللہ. تو یہ وسوسہ بھی بعض اوقات شیطان ڈالتا ہے اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہم کی بیماری یہ بھی شیطانی تصرف ہے. بعض اوقات شیطانی تصرف سے ایسا ہوتا ہے کہ اس کا علاج بزرگوں نے یہ فرمایا کہ
اس کا علاج یہ ہے کہ جس چیز کا وہم پیدا ہو رہا ہے آدمی اس کی زبردستی خلاف ورزی کرے. مثلا 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیے، 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لیے مناسب طریقے پر جیسے دھوئے جاتے ہیں، پھر بھی اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ میرا ہاتھ پاؤں خشک رہ گیا ہے تو لاؤ دوبارہ دھو لوں، تو اب اس کی مخالفت کریں زبردست، نہیں اب نہیں دھوؤں گا، اب دوبارہ نہیں دھوؤں گا، زبردستی اس کی مخالفت کریں، تو اس صورت میں وہ رفتہ رفتہ وہ پھر مایوس ہو جائے گا کہ بھئی یہ تو میرا کہنا مانتا نہیں ہے، لہذا اب اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بھاگ جائے گا. یہی علاج ہے. ہمارے بزرگوں میں سے شاید حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ وضو کر رہا تھا، جب وضو کر کے فارغ ہوا، فارغ ہو کر چلا تو ذہن میں کچھ خیال آیا کہ کوہنی جو ہے وہ کچھ خشک رہ گئی ہے. تو میں نے سوچا یہ شبہ دل میں پیدا ہوا ہے تو شبہ کیوں چھوڑا، دوبارہ واپس گیا اور جا کر کوہنی کے اوپر پانی ڈال کے وہ خشکی کا جو خیال تھا وہ دور کر لیا. پھر چلا، تھوڑی دیر کے بعد جب چلا تو چلنے کے بعد خیال آیا کہ شاید بائیں کوہنی بھی کچھ خشک رہ گئی. یہ دل میں خیال آیا تو میں نے کہا چلو صبح کو چھوڑیں، تو جا کے دوبارہ گئے، جا کے دوسری کوہنی بھی دھو لی دوبارہ. پھر ذرا آگے چلے تو خیال آیا کچھ ٹکنا بھی شاید خشک رہ گئی. جب تیسری مرتبہ یہ خیال آیا تو میں نے دل میں کہا اچھا حضرت یہ آپ ہیں، اچھا حضرت یہ آپ ہیں، اور یہ کہہ کر میں نے کہا کہ آج ہم بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے. آج ہم، چلو تم کہتے رہو کہ وضو نہیں ہوا، آج ہم بغیر وضو کے پڑھیں گے. اور پھر فرمایا کہ اگر میں اس وقت یہ نہ کہتا تو یہ زندگی بھر کا وظیفہ ہو گیا تھا. وہ زندگی بھر اسی شک میں، اسی وسوسے میں، اسی وہم میں مبتلا رکھتا اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اس قسم کے وسوسے ڈالتا. لہذا اس کا الحمدللہ علاج ہو گیا کہ اس کے بعد پھر نہیں آیا وسوسہ. تو درحقیقت کے جو وہم اس قسم کے پیدا ہو جاتے ہیں ان کو اللہ بچائے ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور علاج اس کا یہی ہے کہ زبردستی اس وہم کی مخالفت کی جائے. بعض لوگ نماز کے اندر ہوتا ہے کہ نماز بڑی صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ اتنی کثرت سے وسوسے ڈالتا ہے کہ اس میں لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں. ایک ایسا ہی شخص تھا، ایک ایسا ہی صاحب تھے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ان کو یہ وہم ہو جایا کرتا تھا نماز میں کہ نماز میں میرا وضو ٹوٹ گیا ہے، یہ وہم ہوتا تھا. اور آ کر انہوں نے اپنی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ رسول اللہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو بس ایسا خیال ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سے زیادہ حکیم کون ہوگا، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک تم کوئی بدبو محسوس نہ کرو یا آواز نہ سن لو. حالانکہ وضو ٹوٹنے کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی بدبو محسوس کرے یا آواز سنے. اگر یقین ہو گیا کہ مثلا ریح خارج ہو گئی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس سے یہ فرمایا کہ تمہیں تو یہ ہوتا ہے صبح، تمہارا وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ تمہیں بدبو نہ سنو، بدبو نہ آ جائے تمہیں یا آواز نہ آ جائے، اس وقت تک تمہارا وضو نہیں ٹوٹے گا. اب بعض لوگ اس حدیث کو دیکھ کے نا، جو لوگ ایسے ہی بغیر استاد کے قرآن و حدیث سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو وہ بعض لوگ اس حدیث کو دیکھ کے کہتے ہیں بھائی یہ تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بدبو جب تک نہ آئے، آواز جب تک نہ ہو اس تک وضو نہیں ٹوٹتا. تو وہ میرے سامنے ایسے ایک صاحب ملے مجھے
جو کہتے تھے بھائی ہم مولوی ملاؤں کے پیچھے نہیں جاتے، ہم علماء کرام کے تو ہم تو قرآن سنت کو براہ راست دیکھتے ہیں، براہ راست اس کے ترجمے پڑھیں گے قرآن شریف کے اور سنت حدیث کے، اور جو مطلب سمجھ آئے گا اس پر عمل کریں گے. یہ ان کا رہتا، جیسے آج کل بکثرت لوگوں کا ہو جاتا ہے. تو وہ ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ وہ حدیث یہ پڑھ لی انہوں نے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تک بو نہ ہو، آواز نہ ہو، اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. تو وہ فرمانے لگے کہ پورا حضور نے فرمایا ہے، لہذا ہمارے لیے تو حضور کا قول حجت ہے. امام ابو حنیفہ کچھ کہیں، امام شافعی کچھ کہیں، علماء کچھ کہیں، لیکن حضور کا قول حجت ہے. لہذا معلومات ساری عمر اسی پر عمل کرتے رہے، خود عمل اس پر کرتے رہے کہ جب تک بو نہ آئی، آواز نہ آئی، سمجھا وضو نہیں ٹوٹا. کیا یقین ہو گیا ہو وضو ٹوٹنے کا؟ تو یہ گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں در حقیقت خود رائی سے، کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود براہ راست قرآن پڑھوں گا اور حدیث ترجمے چھپے ہوئے ہیں، قرآن پڑھوں گا اور حدیث پڑھوں گا اور اس سے خود مسئلے نکال لوں گا. حقیقت اس کی یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس سے فرمائی تھی؟ ایک ایسے وہمی شخص سے کہ جس کو بار بار وہم ہوتا تھا وضو ٹوٹنے کا. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ایسے وہم اور وسوسے کا علاج وہ یہی ہے کہ آدمی اس وسوسے اور وہم کے خلاف زبردستی عمل کرے، اس کے بغیر اس بیماری سے نجات نہیں ملتی. تو یہ ایک تو اس کا علاج یہ ہے کہ زبردستی عمل کرے وہم کے خلاف، اور دوسری بات یہی ہے جو اس آیت کریم اس سورت میں پڑھوائی گئی کہ اب کثرت سے پڑھے یہ سورت. اور قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے یہ وسوسے کی اور یہ وہم کی بیماری ہو رہی ہے، اپنے رحمت سے میرے اس وہم کو دور فرما دے، تو انشاءاللہ پھر اس کو نقصان نہیں ہوگا. اللہ بچائے یہ وہم کی بیماری ہو جائے تو آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. کسی کو وہم پیدا ہو گیا کہ اپنی بیوی کے بارے میں وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ وفادار ہے کہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے بڑی مصیبت میں خود بھی رہتا ہے، بیوی کو بھی رکھتا ہے. کسی کو وہم پیدا ہو گیا، میرے سامنے کئی کیس ایسے آئے کہ وہم پیدا ہو گیا کہ میرے منہ سے تو طلاق نکل جاتی ہے ہر وقت بیوی کے لیے. اب وہ ہر وقت یعنی یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے میں طلاق دے رہا ہوں بیوی کو، اب بیوی میرے اوپر حرام ہو گئی. یہ ساری وہم کی بیماریاں یا وسوسے کی بیماریاں در حقیقت پیدا ہوتی ہیں اسی وجہ سے کہ آدمی اس وہم کے اوپر بھروسہ کر لیتا ہے اور بھروسہ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر اس کے خلاف ورزی کر لے تو یہ بیماری دور ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ کر کے دور ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مومن کو، ہر مسلمان کو حفاظت فرمائے. اور بھائی یہ سورت پڑھنے سے انشاءاللہ یہ سورت کے پڑھتے رہنے سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے بھی نجات ملے گی. یہ دو قسمیں وسوسے کی میں نے عرض کی، ایک جو ایمان اور عقائد کے متعلق وسوسے ڈالتا ہے شیطان، اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگے اور اس کی پرواہ نہ کرے، پرواہ ہی نہ کرے. اور بھائی ایسے موقع پر میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ادعیہ معذورہ، جو جن کے لیے مختلف کتابیں چھپی ہیں، مناجات مقبول مثلا، تو یہ دعائیں جو ہیں یہ پڑھنے سے بھی اس قسم کے وسوسے کا بڑا سد باب ہوتا ہے. ایسے حالات کثرت سے پڑھے آدمی یہ دعائیں تو اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھتے ہیں. اور دوسری قسم وسوسے کی جو وہم کی شکل میں آتی ہے اور آدمی کو پریشان کرتی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ
اللہ کی پناہ مانگے اور اس وسوسے کے خلاف پر عمل کرے. اور تیسری قسم اللہ بچائے وہ ہے جس میں تقریباً سبھی انسان مبتلا ہوتے ہیں، وہ ہے گناہ کا وسوسہ. یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو، یہ گناہ کر لو. اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے. اس کی تفصیل اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا. اب وقت ختم ہو چکا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.